السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و صحابتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے دعا کے مضمون پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل دعا نازل شدہ مصائب کے دفع اور غیر نازل شدہ مصائب کے روکنے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ حضرت انبیاء علیہم السلام کی بھی سنت ہے کہ جب مصائب اترتے تو یا کسی خوف کا موقع ہوتا تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تھے، اور کبھی رضا برقضا پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کو چھوڑ دیتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، حسبی ان سوال علمہ بحالی۔ تو اس سلسلے میں حضرات علماء کرام کے درمیان اختلاف ہوا کہ دعا افضل ہے یا تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا افضل ہے۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک دعا کرنا افضل ہے، کیونکہ حدیث میں اس کو مخل عبادات کہا گیا اور اس میں عبودیت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ ہر کام میں اللہ کا محتاج ہونا معلوم ہوتا ہے اور لازم آتا ہے۔ اسی طرح اور بعض روایات میں عدم سوال پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا۔ فرمایا، من لم یسأل بہ ویغضب علیہ، من لم یسأل بہ یغضب علیہ۔ اللہ سے جو سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں، پوچھتا نہیں، سوال نہیں کرتا، دست درازی نہیں کرتا، ایسے لوگوں پر اللہ غضبناک ہوتے ہیں۔ اور بعض دوسرے حضرات کے نزدیک قضاء الہی پر راضی ہو کر سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہو۔ اس اعتبار سے دعا نہ کرنا ہے، یہی افضل ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربہ من شغلہ ذکری ان مسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، ہم اس سے انکار نہیں ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ دل میں رضا و تسلیم ہو اور زبان میں دعا ہو، یا کبھی دعا کرے اور کبھی توکل علی اللہ کرتے ہوئے دعا کو ترک کر دے، تاکہ دونوں قسم کے احادیث پر عمل کرنا پایا جائے۔ اور ایک حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی، لا یرد القضاء الا الدعاء۔ تو اس حدیث پر ایک اشکال ہوتا ہے جو کہ نصوص سے معلوم ہو رہا ہے کہ قضاء و قدر کبھی
بدلتا نہیں، تو پھر کیسے کہا گیا کہ دعا قضاء و قدر کو رد کر دیتی ہے؟ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں دعا کی شدید تاثیر کو بیان کرنے کے لیے مبالغتاً کہا گیا، کہ اگر تقدیر کسی چیز سے بدلتی تو دعا ہی سے بدل سکتی تھی۔ اور بعض نے کہا کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک مبرم جو کبھی بدلتی نہیں، دوسری معلق کہ دعا سے بدل سکتی ہے۔ بعض نے کہا کہ رد قضا سے مراد اس کو آسان کر دینا ہے کہ گویا تقدیر رد ہو گئی۔ حدیث میں فرمایا وَلَا يَزِدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اس سے مراد بعض نے یہ بیان کیا کہ احسان و طاعت کی وجہ سے عمر معلق زیادہ ہوتی ہے، اور بعض نے کہا یہاں زیادہ سے مراد برکت ہونا ہے، کہ کم عمر میں بہت لمبی عمر کا کام کر سکتا ہے، اس لیے زیادہ سے تعبیر کیا گیا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اس کے سامنے نہ دامن کو پھیلائے، اور کون سا در ہے جہاں ہم اپنے آہوزاری کر سکیں؟ اس لیے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ سے جتنا ہو سکے مانگنا ہے، اس سے پوچھنا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ گڑ گڑا کے رو رو کر اپنی ماں سے چیز کو طلب کر سکتا ہے، وہ پروردگار شہنشاہوں کا شہنشاہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، کیا وہ ہماری آواز کو نہیں سنے گا؟ آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کرے، خاص طور سے دعا کرتے رہے، پورے عالم کے لیے کرے، اپنے والدین کے لیے، اکابر کے لیے، مشائخ کے لیے، علماء کے لیے، سب کے لیے، پورے دنیا کے مومنات مومنین کے لیے، مسلمات مسلمین کے لیے دعا کی گزارش بھی کرتا ہوں، اور دعا کرنے کے لیے بھی کہتا ہوں۔ میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔